الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ جل شانہ کی بے حد و بے حساب تعریفات اور اس کی حمد و ثنا ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت پر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسری بات، آپ کی عزت و عظمت بجا لائیں، توقیر و تعظیم۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا و ما فیہا سے زیادہ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود بھیجیں۔ محبت کے تعلق سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، لوگوں کو بتلا دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ اللہ سے تم کو محبت ہے تو انہیں بتلا دو کہ آپ کی اتباع کریں، تب ہم سمجھیں گے کہ اللہ سے انہیں محبت ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کے ثبوت میں، دلیل میں یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، تب پتہ چلے گا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے۔
بغیر ایمان لائے سرور دی کی رسالت پر خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کفار بھی مانتے تھے اللہ، یہود و نصارہ، دنیا کی جتنی دھارمک قومیں ہیں کسی نہ کسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے انہیں مومن نہیں کہا جائے گا، انہیں مسلم نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلیل دی کہ لاؤ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہ سوغات پیش کرو تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بڑا بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ جتنے بھی آپ سے قصور وارد ہوئے ہوں گے حق العباد کے علاوہ، جوا، زنا، شراب، آپ معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ حتیٰ کہ نعوذ باللہ اگر آپ سے شرک کا صدور ہوا ہے اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے کہیں اللہ میں آپ کی ذات پر ایمان لایا اور میں شرک سے توبہ کرتا ہوں تو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے گا۔ بڑی برکت ہے اللہ کے نام میں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے پاس ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، کنبہ قبیلہ، بیویاں، اولادیں، تجارت کے کاروبار، بلند و بالا کوٹھیاں، حویلیاں یا سیدھے سادھے آپ کے اچھے مکانات اور تجارت کے کاروبار، انسانی زندگی سے یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، فطری طور سے ان سے محبت ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت، آل اولاد سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، کاروبار سے محبت، اسی محبت کی بنیاد پر آپ مسجد میں نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ آپ کو آپ کی تجارت پیاری ہے۔ بال بچوں میں پھنس کر کے آپ آخرت کھو بیٹھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی دلیل نہیں بنا پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی لوگوں کو بتلا دو کہ اگر تمہارے باپ، اللہ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری تجارت، تمہاری کوٹھیاں، مکانات جسے دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ دونوں تینوں یہ چیزیں تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں۔ جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے تو بچے بھوکوں مریں گے، مال دھن لٹ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسق فاجر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کتنی پیاری بات گنا گنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سمجھا دیا کہ اگر یہ ساری چیزیں دنیا کی تم کو پیاری ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیاری ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر ایمان لائے جنگ احد و بدر کے بعد، جنگ بدر و احد کے بعد جب بھی ایمان لائے تو عرض کیا ابا جان، میدان احد میں آپ میرے تلوار کے پرتلے کے نیچے آ گئے تھے، تلوار کے زیر سایہ، لیکن بس باپ کے ناطے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بیٹے
تم دنیا کے لیے لڑ رہے تھے اس لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا، میں دین کے لیے لڑ رہا تھا، اگر میری تلوار کے پرتلے تم نہ جاتے نیچے میں فوراً مار دیتا۔ میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں انسانوں کے لیے نہیں لڑ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں سے صرف نظر کر لیا، کہاں ہے باپ، کہاں بیٹے، کہیں بیٹیاں، کہاں بیویاں، کہاں خاندان، کہاں تجارت کا کاروبار۔ مثالیں اس کی موجود ہیں، مثال ہے، کہاں ہے ہماری کوٹھیاں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت یہ خود بتلا رہا ہے کہ انہوں نے دنیا سے بالکل کنارہ کشی کر لی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوتیوں سے پوچھا، ارے بیٹیاں بتاؤ، ابو بکر تو چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ چھوڑ بھی گیا ہے؟ بیٹیوں کا ایمان دیکھیں، قربان جائیے کہ مال و دولت نہیں، گھر در نہیں، باپ نہیں، بیٹی نہیں، بیوی نہیں، کہاں ابا جان، ہاں دادا جان، ابا چھوڑ گئے ہیں۔ لڑکیوں نے ایک گڑھا کھود رکھا تھا چھوٹا سا، اس میں کنکریاں بھر رکھی تھی، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اس پر کپڑا اڑا دیا تھا۔ کہا بیٹا کہاں ہے؟ کہا دادا چلو دکھائیں۔ نابینا تھے، ابو قحافہ نابینا تھے، ہاتھ پکڑ کے ایسے ہی اس گڈھے میں ایسے ہی گھمایا اور کہا دیکھو دادا ابا چھوڑ گئے ہیں خرچہ پانی۔ پتھر کی کنکریاں تھی، کچھ نہیں چھوڑا تھا، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر تھی۔ اس ایمان، اس محبت کا جواب نہیں ہے دنیا میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف پہنچے، اللہ کے رسول سارا دھن ساری دولت مکہ والوں نے چھین لی۔ کہا عبد الرحمن تم جانا چاہو جاؤ، تم نے ہمارے یہاں کمایا ہے، یہ دولت ہماری ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف تم نے جنت کا بہت سستا سودا کر لیا۔ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے سامنے دنیا چند ٹھیکریوں کے برابر بھی نہیں تھی، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے دنیا کیا چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پا چکی تھی۔ بڑی مثالیں ہیں اس کی میرے دوستوں اور بھائیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو جو جذبہ صحابہ کرام کے استقبال کا تھا، پورا مدینہ نعرے تکبیر سے گونج رہا تھا، بچے اچھل اچھل پڑ رہے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی نظمیں پڑھتی تھی۔ چاند سنیت الوداع پہاڑ سے نکل کر طلوع ہو کر آ گیا، بہت بڑی تعریف ہو گئی۔ صحابہ کرام انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے باشندے تھے، لپک لپک کر آپ کے اونٹنی کی نکیل تھام لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر، یہ در، یہ خیش و تبار آپ کے قدموں پر نچھاور ہے، آپ تشریف رکھیں ہمارے غریب خانے پر۔ آپ فرماتے نہیں، نکیل چھوڑ دو اونٹنی کی، اللہ کی مرضی جہاں ہوگی بیٹھ جائے گی، وہی ہماری منزل ہوگی، وہی ہمارا در ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام جذبات میں ٹوٹے پڑ رہے تھے، محبت کا عالم۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، محبت۔ محبت صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے زیادہ پیارا محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اور وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، سوائے محبت کے لفظ کے قرآن و حدیث میں کوئی اور
دوسرا لفظ نہیں آیا ہے۔ عشق تو میں کہنا چاہتا ہوں عشق کا لفظ بہت ہی سوقیانہ اور بازاری لفظ ہے، بھونڈا پن ہے۔ عشق میں بھی محبت ہے لیکن اس میں بازاری پن ہے، بھونڈا پن ہے، گندا لفظ ہے۔ آپ اپنی ماں سے، آپ اپنی بہن سے، آپ اپنی بیٹی سے، آپ اپنے بھائی سے، پھوپھی خالہ سے محبت کرتے ہیں، عشق نہیں کرتے ہیں۔ اور اس عشق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے ساتھ ایسا شاعروں نے جوڑا ہے کہ ان کو خوف خدا نہیں آیا، جسے قرآن حدیث کا مطالعہ ہی نہیں۔ بہرحال میں یاد یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس لائق ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جائے اور اس محبت کے نتیجے میں آل اولاد، خیش و تبار، گھر در سب قربان ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار و عمل اس سلسلے میں بہت نمایاں ہے۔ جس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نظر ڈالیں گے پتہ چلے گا ان کی پوری زندگی اللہ رسول کے لیے وقف ہے۔ نہ ان کے مقابلے میں ادب و احترام ہم اور آپ پیش کر سکتے ہیں، نہ تعظیم پیش کر سکتے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اپنی آواز حضور کی آواز پر نہ اونچی کرو، تمہارے اعمال برباد جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطری طور سے بڑی اونچی تھی، وہ گئے گھر میں سمٹ کر بیٹھ گئے، اپنے آپ کو باندھ لیا گھر میں کہ میری آواز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہے، فطری طور سے ہمارے اعمال گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ثابت بن قیس نماز میں نظر نہیں آتے، تو ایک پڑوسی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اجازت دے تو میں پتہ لگاؤں۔ پڑوسی کا حق ہوتا ہے، ان کو بھی فکر دامن گیر ہوئی کہ کیوں نہیں دکھائی دے رہے بھائی۔ گئے دیکھا تو گھر میں مایوس بیٹھے ہیں سمٹے ہوئے۔ ثابت کیا بات ہے؟ اے سعد میرے اعمال برباد ہو گئے، مجھے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، میری آواز حضور کی آواز پر اونچی ہو جاتی ہے۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، چلیے جنت کی بشارت دی، آپ آئیے۔ اٹھے آئے، حاضر خدمت ہوئی، آپ نے فرمایا ثابت تم جنتی ہو۔ فطری آواز پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر کوئی کسی کا مسئلہ بیان کر کے یہ آواز اونچی کرنی ہوئی حضور کی آواز چھپی ہوئی ہے احادیث صحیحہ میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی میں، ابن ماجہ میں، کتب احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہیں۔ اب اس فرمان کے بعد کسی پیر ولی اور بزرگ اور امام اور مولانا کے بعد آپ پیش کریں تو گویا کہ آپ نے اللہ کے رسول کی بات پر اپنی بات اونچی کی ہے، آواز کو آپ نے بلند کیا ہے، تو جانتے ہو عمل برباد ہو جائے گا، ٹیلی نہیں کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، خبردار ہو جائیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے، تحویل قبلہ ہو گیا۔ تحویل قبلہ کا مطلب پہلے قبلہ تھا قبلہ اول بیت المقدس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے منہ کر کے، لیکن یہی طلب رہتی تھی کہ اے اللہ میرا قبلہ کب کعبہ کیا جائے گا، یہی، اور اسی فکر میں آپ بار بار اپنی آنکھیں چہرے مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم بار بار آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرے مبارک آسمان کی طرف وہی کے انتظار میں اٹھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل نہیں تھے، مالک و مختار کل نہیں تھے کہ کچھ زیر و زبر کے مالک ہوتے، ورنہ کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں، اب مدینہ کے بجائے اقصیٰ کے بجائے اب حرم کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ایسا نہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ جب آیت اتر گئی
آپ نے قبلہ کعبہ بنایا، ایک شخص پہنچا مسجد قبلتین، جن حاجیوں نے دیکھا ہوگا وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اعلان کیا لوگوں قبلہ بدل گیا، خانہ کعبہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی ہے۔ اسی حالت میں امام نے فوراً کعبہ کی طرف رخ کیا اور طاہر مقتدی پیچھے ہو کر کے کعبہ کی طرف دکن طرف رخ کر کے نماز شروع کی۔ انتظار نہیں کیا کہ امام صاحب نماز مکمل کر لیں، تب پوچھ تاچھ ہو تو کیسے تم نے کہا تب حضور کے پاس لے چلو، کچھ نہیں، حوالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بتاتے رہو، 40 سال ہو گئے، اور بتایا جاتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن اس کان سے سنی اس کان سے اڑا دیا، سمجھتے ہیں کوئی کہانی کہی جا رہی ہے۔ نماز کی حالت میں بغیر تردد و تکلف کے امام جو رخ بدل دیے اور بیت المقدس سے مسجد الحرام خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا، اور پوری دنیا کے مسلمان اس وقت سے لے کر آج تک تا قیامت کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ مگر صحابہ کرام نے انتظار نہیں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اگرچہ گنجائش تھی کہ سلام پھیرتے اور اس کے بعد حضور سے پوچھتے، تب اس کے بعد اپنا قبلہ بدلتے دوسری نماز سے، نہیں نماز ہی کی حالت میں۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی اطاعت کشی اور محبت رسول کس قدر تھی کہ اس کا بیان ہمارے آپ کے بس سے باہر ہے، اور عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر چل رہے تھے۔ جس سے محبت ہوتی ہے تو ساتھ جب چلتے ہیں تو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کبھی کبھار، چلو بھائی چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی چلتے چلتے، انت احب الی من کل شیء الا نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں مگر میری جان سے زیادہ نہیں۔ اپنی جان کو الگ کر لیا، لا انت احب الی من کل شیء الا نفسی، الا من نفسی، سوائے میری جان کے۔ ہر چیز لٹ جائے آپ کے سامنے، بیٹا، بیوی، کاروبار، زمین جائیداد، میں سب لٹا دوں گا سوائے اپنی جان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا والذی نفسی بیدی، اے عمر ایسا بالکل نہیں، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے نزدیک میں آپ کی جان سے زیادہ نہ پیارا ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً عرض کیا، اللہ انت احب الی من نفسی، فقال یا عمر الان، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، دنیا اور دنیا کی ہر چیز اور جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر الان، اب ایمان مکمل ہوا۔ برادران اسلام، جب ماننا ہو تو بغلیں جھانکیں، اب محبت کا مظاہرہ کرنا ہو تو سڑکوں پہ اتر آئیں۔ ذرا دیکھیے تو ایک حدیث پاک ماننے کے لیے کہہ دیتے ہیں تمہارے گھر کی حدیث ہے، معلوم ہوتا ہمارے یہاں کارخانہ کھلا ہوا ہے اہل حدیثوں کے یہاں۔ ماننا ہو تو اہل حدیثوں کے یہاں ہے، اور نہ ماننا ہو، شوبازی ہو، دکھاوا ہو، ہنگامہ ہو، اور ایمان و اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہو تو سڑکوں پہ اتر آتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے میرے صحابہ میرا رتبہ حد سے نہیں بڑھانا، جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ انا عبداللہ و رسول فقولوا عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ شہادت میں موجود ہے بات۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں،
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتی ایک آدمی آپ کے پاس آئے تو انہوں نے گزارش کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گھر میں ہوتے ہیں، بال بچوں میں ہوتے ہیں، بس جیسے آپ یاد آئے تو دل تڑپ اٹھتا ہے، میں گھر چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ لیتا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا، آپ کے روئے طابہ کو، روشن چہرے کو دیکھا، بس خوش ہو گیا، بےتابی دور ہو گئی، مگر ایک سوال میرے دل میں اٹھتا ہے کہ آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اگر مجھے جنت ملے گی تو میں نچلے طبقے میں ہوں گا، 3rd کلاس میں، ہم آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ محبت دیکھیے، جس کو محبت ہوتی ہے اپنے محبوب سے دیکھنے کے لیے، اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، اس کی طرف جب وہ چلتا ہے تب بھی بےتاب رہتا ہے، اور وہ دوست بھی بےتاب رہتا ہے انتظار میں۔ وہ بےتاب ہوئے اس بات پر کہ ہم جنت میں تو بہت نچلے طبقوں میں رہیں گے، اور آپ تو اعلیٰ مقام پر، جب آپ انبیاء کے امام ہیں تو آپ کے مقام کا کیا کہنا۔ ان کی پریشانی کو آپ نے سنی، خاموش رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ مایوس نہ ہو، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہ تمغہ، یہ تحفہ، یہ ہدیہ اسی کو ملے گا۔ اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہی لوگ تو ہیں جو انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے، رفاقت ہوگی۔ ایک صحابی نے آپ کو پانی دیا، وضو کرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ مانگو جو مانگنا ہو، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رفاق و کفل جنہ، آپ کے رفاقت جنت میں چاہتا ہوں۔ کہا اور کوئی سوال؟ کہا کچھ نہیں۔ اور کوئی سوال؟ کچھ نہیں۔ کتنی بڑی بات تھی ایک جملے میں۔ فَأَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم کو میرے ساتھ جنت میں رہنا تو کثرت سجدہ کرو، یعنی نماز نوافل خوب پڑھو، تب جنت میں میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ میرے دوست اور بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى، قیل ومن یابى یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ آپ نے فرمایا میری امت کا ہر فرد جنتی ہے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ رسول نے عرض کیا ومن یابى، اللہ رسول آپ کا کون انکار کرے گا؟ آپ کا امتی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آپ کہہ دو یہ کافروں یہودیوں کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے، ومن عصانی فقد ابى، جس نے میرے شریعت کا انکار کر دیا، میرے مسئلے کا انکار کر دیا، اس نے میرا انکار کر دیا۔ گویا کہ اس نے میرا انکار کر دیا کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں۔ میرے دوست اور بھائیوں، ایک بات ابو جہل نے ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ سے کہی، او ابو بکر، تیرا ساتھی کہتا ہے کہ آج کی رات میں اللہ کے رسول فرماتے میں اللہ سے مل کے آ رہا ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی میرے دوست سے آپ نے سنا؟ آج یہ ہاں سنا، اور وہ کہہ رہے ہیں ڈنکے کے چوٹ پر، کہا میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر، اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرما رہے ہیں۔ جبکہ ابو جہل نے حضور کی زبان مبارک سے سنا تھا، اس نے مضحکہ اڑایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کے بعد اس کو اطمینان نہیں ہوا، چین نہیں آیا، پھیلانے لگا۔ ابو بکر صدیق نے ابو جہل جیسی نامراد شخصیت سے، ابو جہل جیسے ناہنجار کی زبان سے سن کر کے ایمان لے آئے کہ اللہ کے رسول کا حوالہ موجود ہے۔ یہاں سیاہ ستہ اٹھا کے رکھ دو کہ حوالہ یہ رکھا ہے، دیکھو ایسا عمل جائز نہیں ہے، تو بھی لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کتراتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت سی مثالیں ہیں میرے دوست اور بھائیوں، اور ہر میدان میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے، بہت زبردست جنگ ہوئی، بہت زبردست جنگ ہوئی، اسی میں آپ کے رباعی دانت ٹوٹے، خود کی کڑیاں چہرے میں دھنس گئیں، اللہ اکبر، خون آلود ہو گیا چہرہ، زمین پر آپ گر پڑے۔ اسی میں آپ نے فرمایا کہ ایسی قوم کہاں نجات پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کرے۔ اللہ نے سمجھا دیا، آپ کی شاعر نے شرط نہیں کہ آپ بد دعا کے الفاظ استعمال کریں، اللہ نے آپ کو سمجھا دیا، آپ خاموش ہو گئے اور دعائیں کو دینے لگے، اللہ تعالیٰ مغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، اللہ میرے قوم کو بخش دے، ہدایت دے دے، وہ سمجھتی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے، ناواقف ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، دیناریہ عورت یہ سن کر کے کہ اللہ کے رسول کی شہادت ہو گئی، نکل پڑی۔ مدینہ میں ہلچل تھا، جو لوگ بھاگ کر میدان سے پہنچے مدینہ میں، عورتوں نے چوڑیاں دکھلائی کہ تم پہنو، تلوار مجھے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبریں، شہادت کی خبر سن کر کے دیناریہ عورت سڑک کے کنارے آ گئی، جہاں سے قافلہ اسلام گزر رہا تھا۔ کسی نے دیکھا، دور سے کہا، او تیرا باپ شہید ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تیرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا۔ تیسری طرف سے آواز آئی، تیرا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا۔ چوتھی طرف سے آواز آئی، تیرا شوہر بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ 4 لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تھے ہی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بخیریت آ رہے ہیں۔ کیا کہا جانتے ہو؟ کل مصیبتی بعد کا جلل، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت نہیں، ساری مصیبتیں ہیں، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز۔ عمارہ بن یزید بن سکن، بعض لوگوں نے زیاد بن سکن لکھا ہے اسی نام کو، اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون میری حفاظت کرے گا؟ میرے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر زیاد بن سکن کھڑے ہو گئے، سب ہنس پڑے، ٹڈی سا بدن، او پتلی پتلی ٹانگیں، یہ آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ ہوتا ہے موقع کی بات۔ آپ نے فرمایا ان کو تم ہلکا سمجھ رہے ہو، پہاڑ بہت پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں۔ کھڑے ہو گئے، تیروں کی اتنی بارش ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، موت قریب آ گئی، گھسٹ کر حضور کے پاس پہنچ گئے، گھسٹتے گھسٹتے حضور کے پاس پہنچ گئے کہ میں نے اللہ کے رسول سے عہد کیا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے آپ کی حفاظت کروں گا، اگر میں خیمے سے ہٹ گیا تو وفاداری نہیں ہوئی۔ آپ کے قدموں پر سر رکھا، جان چلی گئی، جان جانے آخری کے حوالے کر دیا، موت آ گئی۔ میرے دوست اور بھائیوں، حضرت زیاد بن سکن یا زید بن سکن نے جب قدموں پہ رکھا تو شاعر نے اسی کو شاید لکھ دیا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے بھیتر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے دن باقی بچے تھے 9 آدمیوں میں، اور طلحہ رضی اللہ عنہ 9 میں 7 شہید ہو گئے آپ کی حفاظت میں۔ سعد بن ابی وقاص اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیر بکھیر دیے۔ آپ نے جو فرمایا آپ اس کو سنیں، ساری دنیا نے آج تک کہا، اس وقت بھی کہا تھا صحابہ کرام نے، فداہ ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب بات آ جاتی تھی۔ مگر غزوہ احد کے دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کے سامنے آپ نے تیر جب پھیلائے تو فرمایا ارمو فدا کا ابی امی، اے سعد تم تیر چلاؤ، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ جملہ پلٹ گیا، ہمت افزائی کہ میرے ماں باپ
اے سعد تمہارے اوپر قربان ہوں، تیر چلاتے جاؤ۔ اور ادھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہاتھ سے دائیں بائیں ہاتھ سے سینہ سے تیریں آتی تھی، آپ اس کو روکتے، 39 یا 35 تیریں آپ کے ہاتھوں پہ لگے، ہاتھ شل ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد مشرکین کا حملہ پیچھے ہٹ گیا، وہ پھیر کے بھاگ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کا ذکر فرماتے تو کہتے کل کا کل غزوہ احد فتح کا صحرا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ہے۔ اللہ، ہم کہتے ہیں اس کھیل کا مین آف دی میچ کون ہے؟ ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان، راتوں دن دکان کھلی ہے، نظر اس پر ہے، میچ پر، اور دوسرے دن کہتے ہیں مین آف دی میچ فلاں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مین آف دی جنگ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، دونوں ہاتھ سے تیر روکتے 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 حضور کے اوپر نہ پڑے، بس تیر کی انی بھی نہ، خراش بھی نہ آنے پائے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ سے محبت کرتے تھے، دنیا اس کی مثال آج تک نہیں پیش کر سکی۔ آج ہم آپ وضو کے لیے ایک ہلکا سا کام وضو کے لیے نہیں تیار ہوتے، شیش محلوں سے نکلنے کے لیے نہیں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا چاہتے ہیں، دھوپ لگ جائے گی، چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ دین ایسے نہیں پھیلا ہے، ورنہ اسی صحرائے عرب میں وہ دفن ہو کر کے رہ جاتا، ریت کے تودوں کے اندر۔ بڑی ہی جاں بازی اور فداکاری کا ثبوت دیا ہے صحابہ کرام نے، اور محبت رسول کو دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں محبت کی ہے، دلیلیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ توفیق دے ہم کو، آنے والے جمعہ میں اطاعت، تابعداری اور محبت کا تھوڑا سا مفہوم آ گیا ہے۔ آپ کی عزت و عظمت اور توقیر اور آپ کا درود شریف بھیجنے کے فضائل مسائل انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ اس کو قصہ پارینہ نہ سمجھیں گے۔ آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی سننے کے بعد کہ محبت کیسی ہو، اور اطاعت کس چیز کا نام ہے، ورنہ سارے اعمال یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو، جیسے ہٹے تیسے اعمال برباد، کیونکہ آپ یا تو حضور نے اس کو کیا ہی نہیں اور آپ اس کو دین بنائے ہیں، یا حضور نے کوئی بات ارشاد کی ہے عمل کر کے دکھایا تو آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہر دو صورت میں آپ کے اعمال برباد جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اطاعت اور فرمان برداری کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے لباس، آج ہمارے چہرے، ہماری زندگی کی بود باش، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا ایک بھی سنت کے موافق نہیں ہے۔ جب کوئی بات آتی ہے تو اس میں مدتوں لگ جاتی ہیں سوچتے سوچتے، اور صحابہ کرام فوراً اسی وقت لگے ہاتھوں سنت رسول پر عمل کرتے تھے، کسی وقت کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔